نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے، بس علی تنہائی اچھی ہے۔ نہ ہی کسی سے زیادہ دوستی اچھی ہوتی ہے، نہ ہی کسی سے دشمنی اچھی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے اچھی تنہائی ہوتی ہے۔ انسان ہر کسی سے اس شخص سے دور رہے جو اس کو کسی نہ کسی موقع پہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ویڈیو کا کلپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ دن قبل پہلے کا ایک حادثہ ہے۔ یادگار کے سامنے ایک محلہ ہے، وہاں کا یہ حادثہ ہے۔ یہ دو شخص آئے ہیں، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کس کو لگے گی کس کو نہیں لگے گی، ایسے لاپرواہی سے فائرنگ کر رہے ہیں یہ، جیسے پتہ نہیں کیا ان کو اجازت مل گئی ہے کہ جو مرضی چاہے کریں، جس کو مرضی چاہے مارے، ہمیں بالکل سب اجازت مل گئی ہے، سب چھوٹ گئی۔ ان کی ان فائرنگ سے وجہ سے ایک ہمارا بھانجا تھا، وہ اس کی پکچر میں لگاؤں گا، وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، اور ایک اور شخص تھا جو اپنے بچوں کو لے کے اپنے سسرال آیا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ان اسلحے کے زور پہ غرور تکبر کرتے ہیں، 50-60 ہزار کی یا 20 ہزار کی ایک پسٹل لے کے یا کسی بھی ایسے اسلحے کے اوپر غرور تکبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم جس کو مرضی جو چاہے مرضی کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اس اللہ کے عذاب سے ڈریں جو بڑا خطرناک ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑا دردناک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی جرم کریں گے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بالکل 100% غلط ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے نا، جو دماغ کی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہمیں بہت کچھ ہوگا، وہ ہوگا جو ہماری سوچ میں بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوں گے جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ جب اپنی کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کے ساتھ جوائنڈ ہے، اس کے ساتھ کتنے بچے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ میں آپ کو سمپل سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رہنمائی اور بھی آسانی سے ہو جائے۔ ایک اللہ والا بزرگ تھا، وہ بستی میں اکیلا ہی عبادت کرتا تھا۔ پورے کا پورا علاقہ گمراہی میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا فرشتوں کو کہ جائیں اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں۔ جب فرشتے آئے، دیکھا کہ سارا محلہ لگا ہوا ہے گناہ میں، بے حیائی، بے شرمی میں، لیکن ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس بستی پہ کیسے ظلم کیا جائے، کیسے اس پہ بم ماری ہے، کیسے اس کو تباہ کیا جائے۔ وہ فرشتے چلے گئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ کے پاس جا کے بولے کہ یا اللہ تیرا فلانا فلانا بندہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان کو دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ لوگ گمراہی میں، گناہ میں، بے حیائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ وہیں سے شروع کرو جہاں وہ عبادت کر۔ تو آج یاد رکھ لیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملات کرتا ہے تو وہ یہ مت سوچے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اگر عبادت کر رہا ہوں تو مجھے کیا ہے، کچھ کہیں بھی جائے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی ہے، فکر کرنی ہے، جیسی طاقت ہے ویسی فکر کرنی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی رک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے رک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر کوئی دوسری طاقت ہے اس سے رک سکتا ہے تو اس سے روکے۔ خدا کے لیے ایسے جرموں کو، ایسے نظام کو روکیں جو دن بدن مصیبت اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ہمارا بھانجا ہے،
تو یہ اس حادثے کا شکار ہوا ہے، دوستی کے پیچھے لگ کے۔ اب دوست ہی تھے نا، آپس میں کھیل رہے تھے، جو معاملات ہوتا ہے کھیلتے ہیں دوست آپس میں، گراؤنڈ بنا ہوا تھا، وہ ایک محلے کا چوک ہی تھا وہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کسی سے دوستی اتنی نہ رکھیں، نہ ہی کسی سے دشمنی رکھیں، دور رہیں، دوستی سے بھی اور دشمنی سے بھی دور رہیں گے، آپ کی زندگی سکون میں رہے گی۔ جب آپ فالتو گھر سے باہر نکلیں گے نہیں، آپ کسی سے فالتو تعلقات رکھیں گے نہیں، تو آپ کے اوپر پریشانی مشکلیں کیسے آ جائیں گی؟ جب آپ ایسے ٹائم دیگر گھر سے باہر رہیں گے، دوستوں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو پھر مشکلیں پریشانیاں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، آپ خود بھی کنٹرول میں رہیں، کہیں کسی کے ساتھ ایسی محبت چاہت نہ رکھیں جو آپ کو نقصان دے۔ اب یہ بچہ تھا نا جو یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، بتائیں ان کے ماں باپ کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیسے برداشت کر رہی ہوگی کہ نوجوان بچہ 16-17 سال اس کی عمر تھی، اور ایک جو دوسرا شخص تھا اس کے بیوی بچے تھے اور 6 ماہ کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنے بچوں کو ملانے لایا تھا سسرال میں، جو وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو مقصد دیکھیں، اگر ہم چھوٹ دیں گے نا کہ چلے خیر ہے کوئی نہیں، وہ تو زندگی تھی اس کی، وہ ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ایسے جرم کرنے والوں کو فوری سزا دی جائے، فوری، پھر جرم ختم ہوتا ہے۔ جب ہم ڈیلی ڈور چھوڑتے ہیں تو جرم بڑھتا ہے، جب ڈور کھینچیں گے تو جرم رکے گا، یہ ہم نے سب نے سوچنا ہے۔ تو خدا کے لیے اس بات پہ غور و فکر کیجیے گا، اور ہر انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے صرف محکمے کی ضرورت ہے یا انہیں کو صرف ٹینشن ہونی چاہیے کہ بس وہ جو نظام، ہر انسان کے ہاتھ میں، جو جس طاقت سے کسی جرم کو روک سکتا ہے روکے، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ خدا کے لیے اس بات پہ غور و فکر کیجیے گا کہ جرم ختم کرنے سے ہوتا ہے، چھوڑنے سے نہیں ہوتا۔ اگر جرم والے کو چھوڑ دیں گے جرم بڑھے گا، جرم والے کو ختم کریں گے پھر جرم ختم۔